بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نماز کا کورس شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے چند ویڈیوز میں نماز کے بعض ارکان بیان کیے۔ آج بھی ہم 3 ارکان بیان کریں گے: سجدہ، قید اخیرہ اور سلام۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس یہ محفوظ ہو جائے اور نماز میں کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو جائے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے پاس ویڈیو موجود ہوگا تو آپ اس سے سیکھ لیں اور یہ دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی نماز سیکھ لے۔ آپ جب تبلیغ کے لیے جائیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر آپ یہ بیان کریں۔ اب ہم سجدہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ سجدہ کیسے کریں گے؟ رکوع اور قوما کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پر جھکے۔ سجدے میں 7 اعضاء زمین پر رکھنا فرض ہے۔ 7 اعضاء زمین پر رکھنا فرض ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 ناک، نمبر 3 دونوں ہتھیلیاں، نمبر 4 دونوں گھٹنے، نمبر 5 دونوں پاؤں کے پنجے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ زمین پر رکھنا فرض ہے۔ اس کے بعد ذکر سجدہ کم از کم 3 بار پڑھے۔ یہ الفاظ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ لمبے سجدے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ دوسرا سجدہ یعنی 2 سجدے کریں گے۔ پہلے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور بیٹھے جلسہ میں، یعنی جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس کے درمیان تھوڑا وقت بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ یہ جلسہ جو ہے جو 2 سجدوں کے درمیان ہے وہ واجب ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو اس پر سجدہ سہوا لازم ہے، پھر دوسرے سجدے کے لے جائیں گے۔ یہ دونوں سجدے نماز کا لازمی رکن ہے۔ اب ہم قید اخیر کے بارے میں بات کریں گے۔ قید اخیرہ یعنی آخری بیٹھک کہاں ہوتا ہے؟ 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، 3 رکعت والی میں تیسری رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، 4 رکعت والی میں چوتھی رکعت کے بعد۔ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرد بایاں پاؤں بچا کر اس پر بیٹھے، دایاں پاؤں کڑا رکھے۔ مرد حضرات بایاں پاؤں بچا کر اس پر بیٹھے، دایاں پاؤں کڑا رکھے۔ عورت کے لیے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر زمین پر بیٹھے۔ عورت کے لیے ہے کہ وہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر زمین پر بیٹھے اور تشہد پڑھے، یعنی تلاوتی تشہد۔ قید اخیر میں یہ پڑھا جاتا ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े। तशहुद के बाद ये पढ़ना वाजिब है। तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आखिर में मसनून दुआएँ मांगना सुन्नत है। अगर आप आखिर में दुआएँ मांगते हो तो दुआएँ मांगे। अब हम तीसरा बात सलाम के करेंगे। सिजदे के बारे में और तशहुद के बारे में, यानी क़ैदा अखीरा के बारे में हमने बात कर ली। अब हम सलाम के बाद बात करेंगे। तरीका क्या है? क़ैदा अखीरा और दुआ के बाद सलाम फेरना नमाज ख़त्म करने का तरीका है। क़ैदा अखीरा और दुआ के बाद सलाम फेरना नमाज ख़त्म करने का तरीका है। पहले दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम का हुक्म क्या है? सलाम के बग़ैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, यानी सलाम ज़रूरी है। सलाम के बग़ैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो ये चंद अल्फाज हमने ज़िक्र किए क़ैदा अखीरा और सिजदा और सलाम के बारे में जो हमने बयान किया है, ये सीख ले और दूसरों तक पहुँचाए ताकि वो भी फ़ायदा हासिल करे। जज़ाकुमुल्लाह।